اوکے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج ہمارے ساتھ ہم آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ، جہاں پر ایک پٹیشن دائر ہوئی ہوئی ہے، اور وہ پٹیشن ہے جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے جو دوران حراست پولیس تشدد کا نشانہ بناتی ہے. اس کا ایک واقعہ جسے کہتے ہیں عینی شاہد میاں رنگے ہاتھوں جو ایمان مزاری ایڈوکیٹ ہیں، جو ایکٹیوسٹ بھی ہیں، انہوں نے پکڑا ایک جی نیٹ مرکز میں، کراچی کمپنی کے تھانے میں. وہ ایس ایچ او تو سسپینڈڈ ہیں، لیکن وہ ایک ضابطے کی کارروائی تو چل رہی ہے، لیکن اصل میں کوئی ایسی کارروائی نہیں ہو رہی کہ وہ ایشو اس طرح سے ایڈریس ہو کہ یہ دوران حراست تشدد کا سلسلہ رک سکے. تو اس کے سلسلے میں ایک پٹیشن ایمان مزاری صاحبہ کی طرف سے دائر کی تھی اسامہ خاور ایڈوکیٹ نے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی، اس میں جو معزز چیف جسٹس عطر منلہ تھے، انہوں نے اس سماعت میں جو نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایف آئی آر چاہ رہے ہیں تو جسٹس فار پیس میں چاہیں، آپ ہمارے پاس مت لے کے آئیں، ورنہ ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ ہر کوئی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ہائی کورٹ آنے لگ جائے گا. لیکن اسامہ خاور جو تھے وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ایف آئی آر پہ نہیں، لیکن جو دیگر ایشوز ہیں کسٹوڈیل ٹارچر کے، لائک جن پہ تشدد ہو رہا تھا، وہ بچے ہیں، نابالغ ہیں، اسکول گوئنگ عمر کے ہیں، تو کم از کم ان کا سننا چاہیے میٹر. لیکن معزز چیف جسٹس عطر منلہ صاحب نے وہ معاملہ بھجوا دیا این سی ایچ آر کو، نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کو، کہ آپ انکوائری کر لیں اپنے طور پہ اوور آل جو کسٹوڈیل ٹارچرز ہو رہے ہیں اسلام آباد کی حدود کے اندر، اور 15 دن میں ہمیں رپورٹ دیں تو پھر ہم دیکھیں گے. لیکن یہ کیا سماعت تھی، یہ پٹیشن کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ہم جو سب سے پہلے اسامہ خاور ہیں ان سے پوچھنے، اس کے بعد ذرا پٹیشنر ایمان مزاری سے پوچھیں گے کہ ان کا آج کی سماعت سے کیا انہوں نے کیا اخذ کیا. تو اسامہ آپ بتائیے گا، یہ آپ کو تو آپ کی تو پلی میں تھا ہی نہیں این سی ایچ آر، لیکن وہ معزز جج صاحب نے خود آپ کو، جو چیف جسٹس عطر منلہ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ این سی ایچ آر میں آپ کا میٹر بھیج دیجیے. کیا ہوا، کیا ہے، آپ لوگ کیا کوئی ایسی عدالت سے جسے کہہ رہے ہیں وہ چیز مانگنے آ گئے تھے جو شاید عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں تھی؟ اس پہ جی معاملہ تو ہم براڈر ایک پبلک انٹرسٹ کا معاملہ عدالت کے پاس لے کے گئے تھے. آپ نے ریسنٹ پاس پہ دیکھا ہوگا ہائی پروفائل پولیٹیکل کیسز میں ٹارچر کی شکایات ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ تو ایک انڈینائبل فیکٹ ہے کہ ٹارچر جو ہے وہ پریولنٹ ہے. اٹس یوز ایز این انویسٹیگیٹو ٹیکنیک، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کرتی ہیں. اینڈ دس از انسین کہ دیر از ناٹ اے سنگل رپورٹڈ کیس. کوئی ایک ایسا مقدمہ آج تک نہیں ہے کہ جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ پروسیکیوٹ ہوئی ہوں سکسیزفل، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے. تو ہم عدالت کے پاس یہی معاملہ لے کر گئے تھے کہ دیکھیں اسلام آباد میں یہ تو ایک انسٹنس جو ہے جو ایمان آپ کے سامنے لے کر آئی ہیں، ایک بچے کو، اسکول گوئنگ بچے کو جس کی 16 سال عمر ہے، اس پہ ٹارچر ہو رہا تھا. اور یہ لیکن یہ مسئلہ براڈر ہے. تو ہم نے عدالت کے سامنے جو استدعا کی کہ یہ ہے اس براڈر مسئلے کا، اس کا حل عدالت ایک کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹس کی ضامن ہے. تو عدالت نے یہ مناسب یہ سمجھا کہ ایک ادارہ ہے جس کا نام نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، جو ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے اور جس کا کام ہی ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کام کرنا ہے. تو عدالت نے ایز اے فرسٹ اسٹیپ اس کو انویسٹیگیشن، ان سے رپورٹ مانگی ہے کہ آپ اسلام آباد کے جو تھانوں میں جو ٹارچر کسٹوڈیل ٹارچر پریولنٹ ہے اس کے بارے میں آپ انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں رپورٹ دیں. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ایک بہت وائبرنٹ ادارہ ہے اور ٹارچر پہ ان کا پہلے بھی کام ہے، تو وہ عدالت کو جو فیکٹس ہیں وہ اس کے سامنے لائیں گی. اور عدالت پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ ایز اے نیکسٹ اسٹیج پہ جو 2 ہفتے بعد دوبارہ یہ کیس لگے گا، تو ہوپ فلی عدالت اس کو زیادہ پرو ایکٹیولی اس معاملے کی تہہ تک جائے گی اور یہ کچھ نہ کچھ کوشش کرے گی، کیونکہ عام حالات میں جو ٹارچر ہے وہ غریب عوام پہ ہوتا ہے. بہت کم، بہت ریئر انسٹنسز میں کوئی طاقتور یا امیر شخص جو ٹارچر ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ بنیادی طور پہ جو محکوم کا مسئلہ ہے، یہ اشرافیہ کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں عدالت سے کہ یہ عدالتیں اس آئین پاکستان کے تحت کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی، ہیومن رائٹس کی ضامن ہے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. اور اگر یہ اتنا زیادہ مسئلہ ہے تو عدالت کو اس میں لینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ فیکٹ میں نے جو آپ کو بتایا کہ ناٹ اے سنگل رپورٹڈ انسٹنس آف ٹارچر جو ہے وہ پاکستان میں، تو اس کی 2 ہی لاجیکل کنکلوژنز ہو سکتی ہیں. یا تو پاکستان میں ٹارچر نہیں ہوتا،
یا پھر دوسرا معاملہ ہے کہ جو ٹارچر ہوتا ہے اور کوئی اس کو پروسیکیوٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, ان کو امپیونٹی اتنی ہے کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ عدالت اگلی تاریخ میں اس کو زیادہ وگریسلی اس معاملے کو پرسو کرے گی, اور جو اس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ عوام کے آئینی حقوق اگر وہ ریپیٹڈلی وائلیٹ ہو رہے ہیں تو عدالت اس میں اسٹرکچر بھی پاس کرے گی, اس میں جو مختلف ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے ان سے بھی پوچھے گی. بلکہ ہم نے تو آئی جی صاحب سے یہ پوچھا ہوا تھا ریٹن میں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ اسلام آباد میں کتنی کمپلینٹس جو ہیں وہ فائل ہوتی ہیں پولیس کے, اور ان پہ انویسٹیگیشن کتنے پہ ہوتی ہے اور ایف آئی آر میں تو ہوتا. جو ہم نے عدالت کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں ایک تھانے میں ٹارچر ہوتا ہے تو جو کمپلیننٹس ہیں دے آر ریکوائرڈ ٹو رجسٹر این ایف آئی آر اسی تھانے میں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پولیس کے پاس وہ کیسے ایف آئی آر وہ کاٹتی نہیں ہے. اس ہائی پروفائل کیس میں بھی ابھی تک پولیس نے اتنے دنوں کے باوجود ایف آئی آر نہیں کاٹی, اور پھر اس کے بعد جو کمپلیننٹ جو پرسو کرتا ہے اسے جھوٹے پرچوں کے اندر اسے پھنسا دیا جاتا ہے. اور یہی ہوا, یہ جو بیچارے 2 بچے تھے جو اسکول جاتے بچے ہیں ان کا اسکول کا ضیاع ہو رہا ہے, اور پولیس نے انہیں ہماری اطلاعات کے مطابق 11 مقدموں کے اندر جو آلریڈی پرانے مقدمے ہر تھانے میں پینڈنگ ہوتے ہیں ڈورمنٹ ایف آئی آرز, ان میں ان کے ریمانڈز لے لیے ہیں. تو یہ ایک پرسیکیوشن ہو رہی ہے, اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ کوئی اس ملک میں جس پہ ٹارچر ہوتا ہے وہ پولیس کے خلاف جا کے کارروائی نہیں کرتا, اور اس سے وہ امپیونٹی کا جو کلچر ہے وہ ریپروڈیوس ہوتا ہے, اور عوام کے حقوق جو ہیں وہ مسلسل وائلیٹ ہوتے جاتے ہیں. اسامہ, آپ نے کہا یہ اشرافیہ کا مسئلہ نہیں, یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے. اشرافیہ ٹارچر نہیں ہوتی, لیکن ہم نے ابھی ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا اشرافیہ میں سے حکمران اشرافیہ کا حصہ رہے اور ابھی بھی عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف تھے شہباز گل صاحب, ان کے بارے میں یہ دعویٰ سامنے آیا کہ ان پر تشدد کیا گیا دوران حراست. اس کا مجھے یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی معزز جسٹس عامر فاروق صاحب نے آئی جی کو حکم دیا کہ وہ اس کی انکوائری کر کے عدالت میں رپورٹ دیں کہ یہ ہوا کہ نہیں. وہ ایک انڈیویجول کا کیس تھا وہ بھی, لیکن کیونکہ وہ اشرافیہ سے چلے ہم کہہ لیتے ہیں, لیکن یہاں پر بھی کہا گیا کہ یہ آپ ایک انڈیویجول کا لے کر آگے ہیں تو پھر ایک اوور آل پرسپیکٹیو میں تو کہا گیا کہ انکوائری کی جائے. تو کیا یہ کیونکہ وہ ایک عام 16 سال کا بچے ہیں, کسی غریب کے بچے ہیں, ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے چیف آف سٹاف نہیں ہے چیئرمین کے جس کی بقول معزز چیف جسٹس رتن منڈلا بہت بڑی فالوئنگ ہے عمران خان صاحب کی اور سب کچھ ان کی بیچاروں کی, ظاہری بات ہے 16 سال کے بچے ہیں, ان کی کیا فالوئنگ ہوگی. تو کیا یہاں پر بھی یہ آپ کو کچھ ایسا نظر آیا کہ پریزیڈنٹ میں کوئی فرق ہے؟ یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو قانون آئین جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو اشرافیہ ہیں جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے اس کی جو جس تیزی سے وہ حرکت میں آتا ہے وہ علیحدہ ہے, اور جو غریب کے لیے وہ قانون علیحدہ ہے لکھا ہوا. اور یہ دیکھتے یہ انفارچونیٹ انڈینائبل ریالٹی ہے کہ عمرہ کو اشرافیہ کو راتوں کو بھی بیلیں مل جاتی ہیں, عدالتیں سنڈے کو بھی کھل جاتی ہیں, رات کو بھی کھل جاتی ہیں ان کے مقدمے. لیکن یہ اس کے باوجود کہ یہ جو آپ نے 2 مقدمے ذکر کیا گل صاحب کا اور یہ سواتی صاحب بھی شکایت کر رہے ہیں, تو یہ بھی دونوں اشرافیہ کا حصہ ہیں کہ ان سے بڑا کوئی بدماش ہے جو ان کو ٹارچر اپیرنٹلی کروا رہا ہے, جو ان کے اوپر کر رہا ہے. تو اس میں کہیں پہ ہمارے خیال میں اس میں ان کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ریلیف مل گیا, یا ایٹ لیسٹ ان کی بات تو سنی گئی. ہماری تو جو بات ہے وہ غریب کی وہ بھی نہیں سنی جاتی. تو اس لیے اس پہ عدالتوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ قانون سب کے لیے, یہ قانون کی بنیادی تعریف میں یہ بات شامل ہے کہ جو وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے وہ سب کے لیے برابر ہے, وہ چہرہ نہیں دیکھتا. اس لیے آپ نے جو قانون کی جو ملکہ ہے اس کا آپ نے اگر کبھی اسٹیچوٹ دیکھیں تو اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس نے ترازو ایسے پکڑا ہوتا ہے. میرے خیال میں وہ آپ ہمارے معزز جج صاحبان کی بندوا لیں اگر کمرہ عدالت میں بھی شاید, تو وہ فیس کی بجائے کیس دیکھ لیں. تو اچھا میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں, لیکن میں ایمان کے پاس جانے سے پہلے اب یہاں پر میں نے جیسے گل صاحب کا آپ نے پھر اعظم سواتی صاحب کا بھی اس میں ایڈ کیا, تو کیا یہ بات وہی ہے کہ یہ کیونکہ ان بچوں کی تو لارج فالوئنگ نہیں ہے, ظاہری بات ہے یہ تو کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں اور نہ ان کا کچھ طرح کا دعویٰ ہے, یہ غریب کے بچے ہیں, یہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس اور وہ اس کا کوئی شاید فرق آ جاتا ہے, کوئی آئین میں کچھ ایسا تو نہیں ہے.
نہیں ہمیں پھر بھی ہم کالے کوٹ پہنے ہوئے ہیں اور ہم نے قانون اور آئین سے ہمارے خیال میں کہ یہ جتنا بھی فلاڈ نظام ہے اس آئین کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور ہیں جن کے اگر ایمان جیسے بہادر لوگ، جیسے اس پٹیشن میں فرحت اللہ بابر صاحب ایک بزرگ سیاستدان، وہ اس میں پٹیشنر تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 70 سے زیادہ وکلاء جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے خط لکھے ہیں آئی جی صاحب کو. تو میں تو ذاتی طور پہ مایوس نہیں ہوتا. یہ فلاز ہم ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں لیکن ان کا مقصد کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے، کیونکہ آئی فنڈامنٹلی بلیو کہ اس نظام کے اندر، اس آئین کے اندر اتنی گنجائش ضرور ہے کہ غریب کے ہم ججز کو، ہم کرمنل جسٹس سسٹم کے باقی ایکٹرز کو، سیاستدانوں کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں آئین کی کتاب میں کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس کا اٹ آلسو پیز آف. یہ اسٹرگل ہے. اٹس ناٹ کہ ایک آپ پٹیشن کریں اور اس سے ملک سے ٹارچر ختم ہو جائے گا، بٹ اٹ از پارٹ آف لارجر پالیٹکس جو عدالتوں میں بھی آتی ہے، جو باہر سڑکوں میں بھی، جو آپ جیسے ساتھی، آپ کے ساتھ خود ہوا، متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ہوا. تو یہ اس ساری میں ایک کانشیسنیس ریز کرنے کا ایک لارجر حصہ ہے اس اسٹرگل کا. تو اس میں میں امید کرتا ہوں کہ یہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس، جیسے وہ سرکار کا ادارہ ہے لیکن انہوں نے اچھا کام کیا، اور ہوپ فلی یہ جو کورٹ ہے، عدالت ہے، یہ بھی اس میں مثبت رویہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی امپرومنٹ آئے گی. ٹھیک ہے اسامہ، تھینک یو آپ کے ٹائم کا. بھائی ایمان، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ مطلب پھر وہ آپ نے ایک ٹارچر پکڑ لیا، پٹیشن لے کے آ گئے. کم از کم پٹیشن میں کچھ 2-4 بڑے نام بھی ڈال لیتی ہیں، کچھ تھوڑا ذرا کیس کی ہائی پروفائل ہو جاتی تو شاید کچھ جلدی معاملہ چل نکلتا. آپ ایک 16 سال کے بچوں کو مار پڑ رہی ہے. خیر ہے، اس ملک میں تو یہ روٹین ہے. کوئی شہباز گل ہوتا، کوئی اعظم سواتی ہوتا، کوئی عمران خان ہوتا، کوئی رانا ثناء اللہ ہوتا، کوئی مطلب کچھ تو کرتی ہیں آپ بھی. مطلب اتنی اچھی آپ لائر ہیں، اتنے عرصے سے ان عدالتوں میں سامنا کر رہی ہیں، تو آپ کو بھی نہیں پٹیشن بناتے ہوئے تھوڑا آئیڈیا نہیں ہوا کیا کیا آپ نے؟ ایسے دیکھیں، پہلے تو جو ساری باتیں اسامہ نے کی ہے میں ان سے اتفاق کرتی ہوں. ہم امید نہیں ہارتے، ہم مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ اگر ہم ہوتے تو ہم اس سسٹم میں کوشش نہ کر رہے ہوتے. جہاں تک بات ہے جو آج کی پروسیڈنگز ہوئی، ڈیفینیٹلی آئی تھنک میری طرف سے تو یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو کورٹ اتنا پرو فنڈامنٹل رائٹس اپروچ لیتا ہے، پرو ایکٹیولی لیتا ہے، اسے ایٹ لیسٹ سننا چاہیے تھا اس کیس کو. اور جو بچے مائنرز ابھی اڈیالہ جیل میں ہیں انتقامی کارروائی کی وجہ سے، انہیں ایٹ لیسٹ کوئی ریلیف ملتی. دیکھیں، یہ ایشو جو کسٹوڈیل ٹارچر کا ہے، یہ ایک دن میں جیسے اسامہ نے کہا یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن آپ اگر ایک واضح پیغام بھیج دیتے آج پولیس فورس کو کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ اس معاملے کو دیکھے گی، ایف آئی آر ٹھیک ہے، ہم وہ جو ریمیڈی ہے ریلیونٹ اسے ہم اویل کریں گے، اور وہ ان کی بات بالکل درست ہے. اسامہ نے آج عدالت میں بھی بات کی کہ وی ایکسیپٹ دس اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پریس آن دا رجسٹریشن آف دی ایف آئی آر. اس پر ہم کسی اور جو ریلیونٹ ریمیڈی ہے سیشنز کورٹ کی وہ ہم کر لیں گے. بٹ پوائنٹ از کہ اس ایشو پر جو ان 2 بچوں کے کیس ہے اس پر نہ سنا گیا، نہ کوئی آرڈر کیا گیا. تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک یہ میرے لیے کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے. ان کے فادرز بھی آئے ہوئے تھے، ان کے والد دونوں وہ کیا ان کی تھی ایکسپیکٹیشن، اور کس اب پھر وہ گئے ہیں طرح سے واپس، کیا دیکھ کر گئے ہیں؟ آنیسٹلی یہی بات ہوتی ہے کہ جب اس طرح بیچارے جو لوگ آتے ہیں عدالتوں تک، پہلے تو یہ بات ہے کہ انہیں کتنا ہراس، انٹیمیڈیٹ اور تھریٹن کیا جاتا ہے. وہ پہلے ہمت کرتے ہیں کہ ہم عدالت میں جائیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ عدالت میں آتے ہیں اور ان کی کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو تو آبویسلی انہیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. بٹ اگین آئی تھنک کہ ہماری کوشش پوری ہے اور ہم ابھی جو باقی بھی ریمیڈیز ہیں وہ اویل کریں گے. اینڈ لیٹس ویٹ، جو اگلی ہیئرنگ ہوگی اس میں دیکھتے ہیں کہ این سی ایچ آر کی بھی کیا رپورٹ آتی ہے، کیونکہ این سی ایچ آر نے آلریڈی پولیس سے، میں نے انہیں کمپلینٹ بھیجی تھی لاسٹ ویک بیفور جب یہ سب کچھ ہوا تھا، تو اس پر بھی رپورٹ انہوں نے پولیس سے لی ہے. بٹ اب یہی ہے کہ ایک سسٹمک ایشو ہے، اسے ریزالو کرنے کے لیے کوئی مطلب ہے ایفیکیشس ریمیڈی نہیں تھی. اور اسامہ یہ بات ایکسپلین کر رہا تھا عدالت میں
کہ دیکھیں جب آپ اس عدالت میں آ رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ایف آئی آر پر بھی اسی تھانے میں جائیں جہاں یہ ہوا ہے, تو یہ ایک ابسرڈ سی بات ہے. اینڈ دا پوائنٹ از کہ لٹیگنٹس جو یہ بیچارے غریب ہوتے ہیں یہ عدالتوں کے چکر کاٹتے ہیں, تھانوں کے چکر کاٹتے ہیں, انہیں تھریٹن کیا جاتا ہے, انہیں انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے اور اینڈ میں انہیں کچھ نہیں ملتا. تو آبویسلی لوگ جو جنرل پاپولس ہے وہ مایوس ہوتی ہے اس طرح کی لیک آف ہیئرنگ پر, لیک آف ایک جو رائٹ آف آڈینس ہے اس پر, آبویسلی اس پر مایوسی ہوتی ہے. آپ ایمان کی بات سن رہے تھے, اصل میں بات بڑی سادہ سی ہے جو میرے جیسے ذرا کم عقل اور ذرا کم پڑھے لکھے انسان کی جو تھوڑی سی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو عدالتیں ہوتی ہیں یہ عام آدمی کے لیے بنی ہیں کہ وہ اس کو ریاست کے جبر سے بچائیں گی. یہاں پر عمران خان صاحب کے خلاف ابھی ریاستی جبر نہیں ہے, صرف ایف آئی آر کٹتی ہے. وہ کہتے ہیں میں تھانے نہیں آ سکتا, میں عدالت نہیں آ سکتا, مجھے پکڑ نہ لیں, تو عدالت ان کے آئینی حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے سنڈے والے دن کھل کے بھی بغیر ان کے تھمب امپریشن کے ان کو ضمانت دیتی ہے. جبکہ دوسری طرف وہ 16 سالہ بچے جن کو اسکول جانا چاہیے اور وہ تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں, ان کی اپریہنشن نہیں ہے کہ ہمیں کوئی گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنائے گا, وہ بن رہے ہیں, لیکن عدالت ان کے آئینی حقوق کے تحفظ کی دفعہ کہتی ہے کہ آپ NCHR چلے جائیں. وہ 15 دن میں انکوائری کر کے اوور آل جو اسلام آباد میں اگر کوئی واقعات ہو رہے ہیں اس پر دیں گے, تو پھر ہم دیکھیں گے 15 دن تک وہ بچے بدستور اسی پولیس کے کسٹڈی میں ہوں گے جو ان پر یہ جبر کر رہی ہے. تو یہ ایک ایسا چیز ہے جس پر ہمیں یہ نظر آتا ہے بظاہر کہ جیسے کوئی دوہرا معیار ہے. یہ کیس نہیں فیس کا معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب عدالت سے انکنڈیشنل اپالوجی نہ بھی کریں, خود کو عدالت کی رحم و کرم پر نہ بھی چھوڑیں تو ان کو معافی مل جائے گی, لیکن اگر کوئی اور کرے گا تو پھر اگر وہ ایک حلقے کا MNA ہوگا تو اس پر کنٹمپٹ لگے گی, وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا. لیکن اگر کوئی بڑی فالوئنگ کا مالک ہوگا جیسے کہ بقول موزز چیف جسٹس اطہر من اللہ کے عمران خان صاحب ہیں, تو ان کے معاملے میں شاید ہماری عدالتوں کا رویہ بدل جائے گا. یہ وہ چیز ہے جس پر ہم ہمیشہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ ملک, یہ نظام کیا صرف اشرافیہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے, یا یہ اس عام آدمی کے لیے بھی ہے جو ٹیکس پیئر ہے, جو ان عدالتوں میں انصاف مانگنے آتا ہے اور یہ سوچ کے آتا ہے کہ جو ریاست ہمارے ساتھ کر رہی ہے ہماری داد رسی یہ معزز جج صاحبان ہی کر سکتے ہیں, لیکن وہاں پر ان کو وہ نہیں ملتا. تو آپ سوچئے کہ وہ کس دل سے گھر جاتے ہوں گے. وہ ماں جو آج ویٹ کر رہی ہوگی کہ میرے بچوں کو جن کو اس دن تھانے میں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا آج ان کو ریلیف ملے گا, وہ گھر آ جائیں گے, میرے گلے لگیں گے. لیکن اب اس ماں کو یہ ویٹ ہوگا کہ 15 دن بعد دیکھتی ہوں NCHR یہ کہتی بھی ہے کہ نہیں کہ اسلام آباد کے تھانوں میں تشدد ہو رہا ہے. تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اگلی سماعت پر بھی. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.